بیٹھ جانے پر شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سرکات نکات دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ وہ اشعار، یہ وہ ربائی ہے، یہ وہ کویتا ہے جسے ہندوستان پر جنمے پورے عالم اسلام کے سب سے بڑے صوفی سنت نے، یعنی کہ خواجہ معین الدین علیہم الرحمہ، جنہیں ہم خواجہ اجمیری بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا اس شعر کو۔ اس شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین شاہ ہے اور حسین بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، حسین دین بھی ہیں، یعنی کہ حسین دھرم بھی ہیں، اور حسین دھرم کو جنم دینے والے بھی ہیں، دھرم کو بچانے والے بھی ہیں۔ امام حسین نے سر دے دیا، یعنی اپنا سر کٹا دیا، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ اب آج یہاں پہ جو اتنا بڑا مجمع کھڑا ہے امام حسین کے شہادت کے موقع پر، یعنی 10 محرم کو پورے ہندوستان میں، مجھے کہنے دیجئے کہ ہندوستان پورے دنیا میں ایک ایسا دیش ہے کہ جہاں سبھی دھرم کے لوگ بالکل بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج ہزاروں سال پرانی سبھیتا، اور اس سبھیتا کی اس دھرتی پر یہاں پر ہندو مسلم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں امام حسین کو شردھانجلی دینے کے لیے۔ امام حسین کو شردھانجلی کیوں دی جانی ہے؟ کیا امام حسین صرف مسلمانوں کے امام تھے؟ جی نہیں، امام حسین پوری انسانیت کے امام تھے۔ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ مانوتا کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ ہندو ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ عیسائی ہیں، اگر آپ سکھ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، جب تک آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے، آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ ہر دھرم یہی سکھاتا ہے، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے وہ اسلام دھرم ہو، چاہے وہ سکھ دھرم ہو، چاہے وہ عیسائی دھرم ہو، وہ یہی بتاتا ہے کہ بھگوان نے، اللہ نے، ایشور نے جو تمہیں زندگی دی ہے اس کو گزارنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ قانون بتائے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تم ایک اچھے دھارمک پروش بھی ہو سکتے ہو، ایک اچھے انسان بھی ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر ان طریقوں کو نہیں مانا گیا تو نہ تم ہندو ہو، نہ تم مسلمان ہو، نہ تم انسان ہو، صرف تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے انسان سے انسان کو لڑوانے کے لیے، ایک مانو کو دوسرے مانو کے خلاف بھڑکانے کے لیے۔ اور کلام پاک جس کے لیے آج دنیا میں اتنی سازشیں کی جا رہی ہیں، وہ قرآن کہ جو اسلام کی، جو مسلمانوں کی ایک کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، تعلیم ہے، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے، وہ کیا کہتا ہے انسانیت کے لیے؟ سنو میرے بھائیوں، یہی پیغام امام حسین نے کربلا کے میدان میں دیا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کا، مسلمان کی شرط نہیں رکھی ہے، قرآن کے اندر میں لفظ مسلمان نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کا، ایک بے گناہ انسان کا خون کر دیا، قتل کر دیا، اسے تکلیف پہنچائی، تو یہ تکلیف، یہ قتل، یہ خون کسی ایک انسان پر نہیں ہے، یہ پورے مانوتا پہ ہے۔ یہ وہ سیکھ ہے جو اللہ کی کتاب ہمیں دیتی ہے۔ وہی کتاب آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے حق کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک انسان جو مسلمان ہے اس پر یہ فرض ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے ویسے ہی اپنے پڑوسی کا رکھے، اپنے دوست کا رکھے، اپنے سماج کا رکھے، چاہے اس کا پڑوسی ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ اللہ اور قرآن اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ مسلمان بننے سے پہلے وہ انسان
इंसान बने, पहले इंसानियत का पाठ सीखे, पहले अपने बराबर में खड़े इंसान को उससे हमदर्दी करे, उससे मोहब्बत करे, उसके वक्त पे काम आए, उसके दुखों में उसमें काम आए, तब वो मुसलमान बनेगा। पहले इंसान बनो फिर मुसलमान बनो। और मुझे कहने दीजिए कि आज 1400 साल हो गए इमाम हुसैन को करबला की मरुभूमि पर अपना शीश कटा के सोए हुए, लेकिन इस 1400 साल में जिस अंदाज में इस हिंदुस्तान की जमीन पर ताजियादारी होती है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, ऐसा बहुत कम जगहों पे मनाया जाता है। इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला से हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। हमारा लाख सलाम हो इमाम हुसैन पर कि जिन्होंने हिंदुस्तान में न आके भी हम हिंदुस्तानियों को अपने वतन से मोहब्बत करने का एक ऐसा सलीका, एक ऐसा जज्बा सिखाया कि मेरा इमाम जो कभी हिंदुस्तान नहीं आया लेकिन उसने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी, और आज 1400 साल बाद इमाम हुसैन के अलम हिंदुस्तान की ज़मीन पर, इमाम हुसैन के ताज़िया हिंदुस्तान की ज़मीन पर, इमाम हुसैन का शोक मनाने के लिए सभी धर्म के मानने वाले आज इस ज़मीन पर खड़े हैं, जो ये बता रहे हैं कि इमाम अगर हक के रास्ते में चल के आपने अपनी जान दे दी और हिंदुस्तान में आने की ख्वाहिश जाहिर की थी, तो हम हिंदुस्तानी, हम हिंद के निवासी आपका एहसान मानते हैं और पूरी जिंदगी और अपने आखिरी समय तक हम इस सरजमीन पे आपका मातम मनाते रहेंगे। इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला में सिर्फ इस्लाम को नहीं बचाया है, इमाम हुसैन ने करबला में सिर्फ इस्लाम को नहीं बचाया है, इसलिए कि कोई एक तहजीब, कोई एक धर्म जब वो अपनी असलियत खो देता है, जब वो अपनी असलियत खो देता है, मेरे भाइयों ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब कोई धर्म अपनी असलियत खो देता है, धर्म अपनी असलियत कैसे खोता है, वो इस्लाम कि जिसको ख्वाजा ने अपने मोहब्बत से फैलाया, वो इस्लाम जिसको नबी ने अपने अखलाक से फैलाया, वो इस्लाम जिसको हमारे अइम्मा ने इमाम हुसैन और हज़रत अली ने अपने अखलाक से फैलाया, उस इस्लाम के मानने वाले जब इस्लाम की असली किताब को छोड़ देते हैं, उस इस्लाम के असली पैगाम को छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, तो वो इस्लाम के नाम को बदनाम करते हैं। ठीक वैसे ही आज इस हिंदुस्तान में जहाँ हजारों और लाखों साल से हमारे हिंदू भाई अपने इतिहास में इस चीज़ का गवाह पेश कर रहे थे कि जैसी ज़मीन हिंदुस्तान की वैसी ज़मीन पूरी दुनिया में नहीं, जैसे वासी हिंदुस्तान के वैसे वासी पूरे दुनिया के नहीं। लेकिन आज कुछ लोगों ने आज हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना शुरू कर दिया है। वो हिंदू धर्म जो 250 लाख साल पुराना धर्म है, जिसने हमेशा मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, जिसने हमेशा भाईचारगी का पाठ पढ़ाया, आज 50-60 साल में उस हिंदू धर्म को बहकाने के लिए कुछ लोग इस धर्म के बीच से ऐसे खड़े हुए कि जो ना हिंदू हैं ना इंसान हैं। ठीक वैसे ही कि जैसे मुसलमानों के गिरोह में कुछ मुसलमानों का नकाब डाल के चेहरे पे आ गए कि जिन्हें ना इस्लाम के बारे में मालूम है ना मुसलमान के बारे में मालूम है। आज इमाम हुसैन के शहादत के रोज पे हम लोग इसका अहद करें, इस चीज का पैमान ले कि जो इंसानियत का, जो भाईचारे का पैगाम हमारे नबी ने और उनके नवासे ने करबला के मैदान में दिया है, हम उस पैगाम के मानने वाले हैं जो ये कहता है कि अपनी जान तो दे दो लेकिन सच का साथ न छोड़ो, अपनी जान तो दे दो, अपना भरा घर लुटा दो लेकिन जालिम का साथ न दो। आज हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर, हुसैनगंज की इस सरजमीन पर, जहां सारे लोग इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए इकट्ठा हैं, अपने अपने अंदाज में हम इस बात का प्रण लें, हम इस बात का अहद करें, हम इस बात की कसम लें, क्योंकि इस गाड़ी के चारों तरफ आप घूम के देखिए कि महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन लोगों ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा है, उन लोगों ने इमाम हुसैन के आचरण के बारे में क्या कहा है, उन्होंने इमाम हुसैन की कुर्बानी के बारे में क्या कहा है। इसी कुर्बानी से सबक लेते हुए आज हम ये वादा करते हैं कि इमाम हुसैन, हम यहाँ आपका गम मना रहे हैं, लेकिन जो करबला का पैगाम है कि यानी जालिम का साथ न दो, चाहे तुम्हारा सर क्यों ना कट जाए, हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहो, चाहे तुम्हारा भरा घर बर्बाद क्यों ना हो जाए। हम आज यहाँ शोक मना रहे हैं, इमाम हुसैन को इस बात की वादा करते हैं और अपने हिंद की सरजमीन से ये वादा करते हैं कि इमाम जो
انسانیت سے محبت آپ نے ہمیں سکھائی، جو وطن سے محبت جو آپ نے ہمیں سکھائی، وطن سے وفا جو آپ نے سکھایا، جو مانوتا کے پرتی آپ نے ہمیں سب بھاؤ کے بھاؤ کو سکھایا ہے، ہم اس کو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ جب سمے آئے گا تو اپنے دین پر قربان ہوں گے، اپنے دیش پر قربان ہوں گے، نہ آنچ اپنے دین پر آنے دیں گے، نہ آنچ اپنے دیش پر آنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہندوستان زندہ، ہندوستان، ہندوستان۔ اس ہند کی آزادی ہمارے پروجوں نے جو بلیدان دے کے حاصل کیا ہے، اس بلیدان کا سبق انہیں کربلا کے میدان سے ملا ہے۔ مہاتما گاندھی نے اس چیز کا اقرار کیا کہ اہنسا کے راستے پر چلتے ہوئے، بنا خون خرابہ کیے ہوئے، لاکھوں کے ظالموں سے اگر حکومت نکالی جا سکتی ہے بنا خون خرابے کے، تو یہ سبق میں نے امام حسین سے سیکھا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 لوگوں کے ساتھ، کیول 72، جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، 13 سال کا نوجوان بھی تھا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جب بات مانوتا کی بات آئی، جب بات اسلام کی آئی، جب بات انسانیت کی آئی، تو امام حسین ایک سیسا پلائی ہوئی لوہے کی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ مقابلے میں یزید تھا، جو معاویہ کا بیٹا تھا، جو ابو سفیان کا پوتا تھا، جس کی نسل میں خرابی تھی، کہ جس کے نسل کو رسول اللہ نے بددعا دی تھی، کہ جس کے نسل کو اللہ نے بذریعہ جبرائیل لعنت بھیجی تھی۔ یزید اس شجرہ ملونہ کا فرد تھا جو امام حسین سے بیعت لینا چاہ رہا تھا۔ جیسے انگریز ہم ہندوستانیوں کے ضمیر کو خریدنا چاہتے تھے، ویسے ہی یزید امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ امام حسین نے قیامت تک کے لیے ایک پیغام کربلا کے میدان میں دے دیا کہ اگر تم سچ پہ ہو تو چاہے تم دین کے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا سر کٹنے کی نوبت کیوں نہ آ جائے، چاہے تمہارا گھر لٹنے کی نوبت کیوں نہ آ جائے، اگر تم سچے ہو تو کبھی انسانیت سے منہ نہیں موڑنا، اگر تم سچے ہو تو مانوتا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، اگر تم سچے ہو تو ظلم کا ساتھ کبھی نہیں دینا۔ سوگواروں نو گریا کروں، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین کربلا میں تمام قربانیوں کو پیش کرنے کے بعد یکو تنہا میدان کارزار میں ظالموں سے کلام کر رہے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دشمنوں نے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا، امام پر حملے ہونے لگے۔ امام حسین جو رسول اللہ کے نواسے بھی تھے اور بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے، گھوڑے سے زمین پر آئے، اس انداز میں آئے کہ امام حسین کا پورا بدن تیروں سے زخمی تھا۔ امام کربلا کی زمین پر گرتے ہیں، مسلمان کے بھیس میں آئے ہوئے یزید اور معاویہ کے ٹکڑوں پر پڑنے والے چہرے پر اسلام کا نقاب ڈالے ہوئے آتے ہیں، امام حسین کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں، یوں کے نیزے پر بلند کرتے ہیں۔ لیکن وار حق پرست حسین کہ جب تیرا سر کٹا تو وہ اللہ کے سجدے میں تھا، اور جب سجدے سے تیرا سر سنا پر اٹھا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا اٹھا اور یہ آواز دیتا ہوا اٹھا کہ ہر دور میں باطل تمہارے مقابلے میں آئے گا، ہر دور میں ظلم تمہارے مقابلے میں آئے گا، لیکن ظلم کے سامنے کبھی گھٹنے نہ تک ٹیکنا۔ سر کٹ بھی جائے گا تو اتنا بلند ہوگا کہ نیزے پر اٹھ کے بھی قرآن پڑھے گا۔ نوجوانوں ماتم حسین کرو اس عہد کے ساتھ کہ ہم پوری زندگی آپ کے ساتھ وفا کریں گے، اپنے ملک سے کے ساتھ وفا کریں گے اور اپنے امام کے ساتھ وفا کریں گے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ حسینی نعرہ لگائیے، لبیک یا حسین، 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 ماتم حسین۔